وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اس آیت سے جڑی ہوئی جو اوپر گزری آیت، اسی آیت کا تکملہ اس آیت کے ذریعے سے ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں انسان آپس میں اونچ اور نیچ کا فرق عام طور پر دنیا داری سے کرنے لگتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا دیا، دنیا کے ساتھ جوڑا، جڑنے کا حکم بھی دیا، لیکن طریقے جوڑ کی وضاحت اور تفصیل کو پیش کرتا ہے دین۔ ہر پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے یہی حقیقت بتلانا مقصود تھا کہ دنیا کے ہی بن کے نہ رہ جاؤ، اس دنیا میں اس کے ذریعے سے دنیا کی ہر چیز ہی تمہارے لیے ذریعہ بنے گی آخرت میں تم کو مقام اور مرتبہ دلانے کا۔ پس منظر جو اس آیت سے پہلے کا تھا وہ حکم قیامت تک باقی ہے۔ جب آیتیں نازل ہوئی تھیں تو اس جیسے واقعات تو کثیر تھے، بلکہ یہ زندگی دنیاوی انسان کی اس کی زندگی کا مستقل ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ کی سب سے بڑی جماعت تھی، غریب اور فقیر۔ غربت انسان کی ظاہری حالت سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے روز مرہ کی زندگی کے لیے ذرائع اسباب اختیار کرنے، کپڑے کے پہننے، کھانے پینے کے ذوق، ساری چیزیں نمایاں طور پر اشارہ دیتی ہیں کہ یہ زندگی کے کس درجے میں ہے۔ امیری اور غریبی کا فرق اس کے اندر کس قدر نمایاں ہے خود سمجھ میں آتا۔ مکے والے قبیلوں میں تقسیم، قبیلوں کی سرداری میں تقسیم، ایک دوسرے کو سردار ہونے کا، بڑے ہونے کا، لوگوں کے اندر نمایاں مقام رکھنے کا یہ زعم بھی تھا، ہمیشہ رہا ہے، رہا کرتا ہے، آج بھی ہے لوگوں کو۔ دعوت اسلام کی جب بات آئی تو پیغمبر علیہ السلام سے باتیں کم و بیش حقیقت اسلام کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق و امین ہونے پر کسی کو شک و شبہ تھا بھی نہیں۔ مستقل طور پر 40 سال تک زندگی کا ہر پہلو کم و بیش سارے عرب کے اندر نمایاں تھا۔ قبیلے و خاندان کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام کو سب سے نمایاں مقام رکھنے والے قبیلے اور خاندان میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، جس کے بچے بچے کی خبر بھی سارے کے سارے قبائل کے علم میں تھی۔ نمایاں ہونے کی وجہ یہ بھی تھی خانہ کعبہ اس کی خدمت سے جڑے ہوئے، اس کی قیادت اور سیادت سے جڑے ہوئے معاملات آپ ہی کے خاندان سے تھے۔ قریب اور دور کے ہر علاقے کا شخص حج کے عنوان سے حجاز کے اطراف و اکناف کے ممالک سے بھی حج کا اہتمام تھا، حج کے لیے آیا کرتے تھے۔
تو ہر چیز سے واقف بھی تھے. تو اتنی بات نمایاں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں فرما رہے. یہ وضاحت کا متہ گزر چکی. جب سمجھ میں آ گئی بات کرنے کے لیے ایک مطالبہ رکھا انہوں نے. جب ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، جاننے کے لیے آئے ہیں، یہ غریب پرانے پھٹے کپڑے پہن کر رہنے والے، کوئی ایک چادر پر، بعض شکلیں ایسی بھی نکلیں ایک چادر میں دونوں لپٹ کر بھی بیٹھے ہوئے. کبھی ایسی بھی مہاجرین کے اندر عادت شکلیں پیدا ہوئی ہیں. ہم ان کے درمیان میں کیسے بیٹھے ہیں؟ جو کل کی آیت میں تفصیلات گزری تھیں. لہٰذا ہم جب بھی آئیں آپ ان کو باہر کر دینا، آپ ان کو نکال دیجئے، پھر آپ کے سامنے بیٹھ کر ہمارے سرداری کا اہتمام کیجئے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بنیاد کے پر میں نکال نہیں سکتا. ایمان رکھنے والا سب سے زیادہ محبوب ہے میرے پاس. پھر درخواست کی کم از کم جب ہم آئیں اتنی دیر کے لیے مجلس سے باہر کر دینا ان کو. جب تک ہم رہے وہ اندر داخل نہیں ہونا. پھر ہم غور کریں گے ایمان لانا یا نہ لانا، اسلام کو اپنانا یا نہ اپنانا. اس سلسلے میں تأمل فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تأمل بمانے غور کرنے لگے. روایتوں کے مطابق یہ تفصیل ملتی ہے کہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کے اسلام قبول کروانے پر حریص علیکم، کیا ایمان لائیں گے؟ کیا یہ چیز اختیار کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فوراً نازل ہوا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اس سے اوپر والی آیت ہے. ان کے اس مطالبے کے خاطر ایمان میں ثابت قدم رہنے والے بندوں کو آپ اپنے سے ہرگز دور مت کیجیے. اس کی تفصیلات گزریں. اب اسی سے جڑا ہوا آج کی آیت کا مفہوم ہے تو ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، بس بالکل اسی طریقے سے ہم نے فتنہ بعضم ببعض، آپس میں ایک دوسرے کو اس قسم کے حالات سے دنیا کی زندگی عطا کر ہم نے فتنے میں مبتلا کیا، آزمائش مان لی، آزمائش میں ڈال دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مرتبت پیغمبری سے کسی کو انکار نہیں تھا. اسلام کے اندر مسلمان کے لیے تو ایمان کا جز ہے، غیر مسلمان کے لیے بھی. سب سے بڑے مرتبے والے کا ساتھ ہونا، اس سے شرف ملاقات ہونا، یہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اور رتبہ ہے. آج بھی دنیا کے اندر بھی بڑے مرتبے سے ملاقات ہو گئی تو اپنے آپ کو شان سمجھتا ہے، دوسرے دیکھنے والے بھی شان سمجھتے ہیں. آج کل تو اس کو فوراً اس کو ریکارڈ بھی کرتا ہے فوٹو کے ذریعے سے، دیکھو میری اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اپنی زندگی کا سرمایہ کا کچھ حصہ اس پہ لگا بھی دیتا ہے، حالانکہ وہ چیز کچھ کام آنے کی نہ جانے کی. تو یہ کہنے لگے کہ ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اوہو ہمارے مقابلے میں دنیا میں ہم لیڈر ہیں، قائد ہیں، مال و متاع کے اعتبار سے بڑا مقام اور رتبہ رکھتے ہیں، زندگی کے لحاظ سے سب سے اونچے درجے پر ہیں. اس مناسبت سے بیچوں ہمارے غلام نوکر چاکر ہیں، بیچوں اس وجہ سے ہمارا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے لیے جھکتے ہیں،
عزت سے ہاتھ ہلاتے ہیں، ملاتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. یہ ہماری حیثیت ہمارے لیے سب کے سامنے واضح ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقابلے میں یہ غریبوں کو، یہ تنگ دستوں کو، یہ فقیروں کو، جن کے پاس نہ رہنے کے لیے ڈھنگ کا گھر ہے، نہ کھانے کے لیے اطمینان سے سہولت ہے، ان میں سے 20 مل گیا تو کھانا، نہیں تو نہیں کھانا، فلاں فلاں، کہ ان کے اوپر فضیلت احسان اللہ تعالیٰ نے ان پر جتا دیا. ان کو مقابلے میں رکھ کر یہ چیز انہوں نے کہا. اب اس پہلو کے اوپر اس جیسے پہلو کو نمایاں طور پر ہے، یہ اسلام کی حقیقت کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی ان کو اتنا بڑا درجہ مل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اجی یہ مرتبہ درجہ دین کے لحاظ سے ملا ہے. وہ دین کا بنیادی پہلو جو ان میں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے حقیقت ایمان سے ان کے دل کو کھول دیا، توفیق انہیں مل گئی، توحید خدا بندی کا صحیح سبق انہوں پڑھ لیا. ہر یہ اپنی تنگ دستی والی کیفیت کے اوپر بھی پورا صبر کرتے ہوئے اللہ کی اس عطا کردہ اس پر وہ مطمئن ہیں، اور جب تھوڑا بھی ملتا ہے تو اس پر شکر بجا لاتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کا شکر بجا لانے والے بندوں کو کیا خوب نہیں جانتا؟ یعنی کس کو کون سا درجہ دینا ہے اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں. اس لیے ان کو دور کرنے والی بات نہیں، شرط کے ساتھ دین کو قبول کرنے کا معاملہ نہیں، بلا کسی شرط و قید کے، بلا کسی قید و قید کے اور شرط کے، اللہ کے واسطے کہ تم مخلوق ہو اللہ خالق ہے، تم بندہ ہو اللہ معبود ہے، بس اس بنیاد کے اوپر قبول کرنا ہے. اس مفہوم کو کئی جگہ کئی پہلوؤں کے ساتھ، خاص طور پر ایسے ایمان والے کئی قسم کے شبہات پیدا ہوتے ہیں. جتنا ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کرتے چلتا ہے، شبہات بھی کئی قسم کے پیدا ہوتے ہیں. آزمائش کے مرحلے بہت گزرتے ہیں. ایک سے زائد جگہ قرآن میں یہ بھی ذکر فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، تمہارے مقابلے میں ایمان نہ رکھنے والے دنیا داروں کی کثرت اولاد، کثرت مال و متاع، دنیاوی حیثیت، اس کو دیکھ کر تم ہرگز ہرگز حیران نہیں ہونا، تعجب میں نہیں پڑنا. حقیقت کو بتا، اس کی صحیح حقیقت یہ ہے ان کو دنیا کی کثرت باعث عذاب ہے، باعث زحمت ہے. ان کو زحمت میں، مصیبت میں، گناہ کی والی چیز کے اندر ان کو اور پختگی والا طریقہ ان کو دیا گیا ہے. ہر ایسے مفہوم پہ ذہن صاف کرتے ہوئے چلنا. کیا اسلام کا مطلب ہے کہ مالدار نہیں ہو سکتا؟ کہلانے والا مسلمان ایک الگ ہے. جیسے آج کی دنیا میں کئی ممالک کے مسلمانوں کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اسلامی ممالک نہیں ہے. اسلامی ملک کی حیثیت الگ ہے، مسلمانوں کا ملک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلمانوں کا ملک خدا نے جتنے احکام حرام قرار دیے ہیں اس کے تو لائسنس جاری کرتا ہے، لائسنس دیتا ہے انہیں. زناکاری، فحشکاری کے، رقص کے اڈے کے قائم کرنے کے لائسنس جاری کرتا ہے انہیں، شراب کے لائسنس جاری کرتا ہے انہیں. جس گناہ کی حد اللہ تعالیٰ نے صادر کیا ہے اس کے فیصلے میں تبدیلی پیدا کرتا ہے. یعنی اختیار خداوندی
اپنے آپ میں کیسا لے لیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں زیادہ آگے بڑھ کے مجھے بولنا نہیں ہے، بلکہ بدترین شکلیں ہیں وہ۔ اسلامی مملکت وہ الگ حیثیت ہوتی ہے، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ اس کے اندر اصول قانون فلاں فلاں کے تحت یا ان عدل و انصاف کے مطابق بات ہوتی ہے۔ تو یہ موضوع کئی طریقے سے آئے گا، انتہائی اختصار کے ساتھ ایسے واقعات کے نمونے دونوں کیفیتوں میں مومن کے لیے، مسلمان کا امیر ہونا یہ عیب نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا عیب ہے مسلمان کا امیر ہونا، مال کی محبت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہو، مال کے حقوق ایمانی اعتبار سے نقطہ نظر سے اس میں ہیر پھیر نہ کرتا ہو، تصرف نہ کرتا ہو، یہ مسلمان یقیناً سب سے برا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، ایسا مسلمان پکا صوم و صلات کا پابند بھی ہے، کبھی روزے نہیں چھوڑتا، کبھی 5 نمازیں جماعت سے ہٹاتا نہیں، چھوڑتا نہیں، لیکن مال والے معاملے کے اندر یہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے دور ہے۔ اسی معنی میں ایک سے زائد حدیثیں ہیں، یہی مفہوم ہے۔ قرآن بھی کثرت کے ساتھ آیتیں اسی میں ہیں، اسی مفہوم میں، عین قرآن کا ترجمہ ہے مسلمان کے لیے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ مال کی بخالت والا پہلو دل سے جس مسلمان کے اندر سے نکل گیا تو سمجھ لو اولئک المفلحون، یقیناً یقیناً فلاح اور کامیابی پا لیا۔ فلاح اور کامیابی اس کو مل گئی۔ سادے سیدھے الفاظ میں چھوٹی عقل کو بھی آگے بڑھائے سمجھ میں آتا، مسلمان کی زندگی کا ہر کام دین سے جڑنا ہے، دین سے جڑنا ہے۔ اذکر اللہ بکرۃ و اصیلا، شب و روز اللہ کی یاد ہونا ہے۔ یاد کیا؟ اللہ 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 اللہ، یہ یاد ہے۔ کس نے کہا یاد ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کہاں سے ہوا؟ اللہ کے ذکر میں اللہ اللہ ہے، اور اللہ اللہ کا نہ ذکر کہاں سے ہوا؟ اللہ کے ذکر کو سمجھا نہیں گیا۔ جس کام کو جس حیثیت سے منشاء خداوندی کے ساتھ پورا کرنا، یہ اللہ کہا۔ پانی کو نعمت خداوندی سمجھ کر اللہ کا نام لے کر پینا، یہ اللہ کا ذکر ہوا۔ اس کا شکر بجا لایا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کہا، اور پھر اللہ اللہ بھی ذکر ہے۔ پھر خالی چند چیزوں کا نہیں، اس طرح مال کو بھی لگانا۔ زکوٰۃ دیتا ہوں نا تو پھر ضرورت کیا تھی قرآن میں ایک مرتبہ بولنے کے بعد بار بار بولنے کی؟ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، لیل و نہار، 24 hours، سال کے 12 مہینے، رات کے فرق کے بغیر، دن کے فرق کے بغیر۔ ترجمہ وہ ہے ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ، خفیہ طور پر بھی، کبھی آپ یہ عمل کرتے ہیں دکھنا بھی، معلوم بھی ہونا، چاہے اس شکل میں یا اس شکل میں، سرا وعلانیہ۔ ان کے لیے اب کوئی خوف و خطر نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ایمانی اعتبار سے۔ یہ اعلان خداوندی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر، اس کے اندر فخر و مباحت والی چیز نہیں ہوتی، اس کے جو طریقے اختیار کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات میں، قرآن میں، قرآن پڑھو غور کرو، حکم بھی آیا ہے
دو پیغمبروں کا خاص طور پر تذکرہ، ایک عام مسلمان کے بھی معلومات میں زبان پر کم و بیش یہ دونوں پیغمبر کا سرسری واقعہ انہوں کے زبان پر بھی ہے۔ وہیں پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ ساتھ جنات پر، پرندوں پر، درختوں پر، ہوا پر، سمندر کے مچھلیوں پر، ہر چیز کے اوپر ان کی بولی، ان کا معنی سمجھنا، ان کی حکومت، مملکت، ساری کی ساری ہر چیز عطا فرما دی۔ جگہ جگہ قرآن کی تفصیل ہے، خاص طور پر سورہ 7 کے اندر اور دیگر سوروں میں بھی، سورہ نمل میں، سورہ 7 وغیرہ میں۔ آپ نے کیا کیا؟ امیر امارت کی، امیری کی، مالداری کی کوئی حد ہی نہیں رہی۔ زمین سے آسمان تک کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیں۔ اب وہ چیزیں عطا کی جو ظاہر طور پر دکھ رہی ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو کیا کیا اس کو قرآن نے ذکر کیا، وہ ذکر کر کر ہم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا انشکر لی رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی، یہ الفاظ قرآن میں آئیں گے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے پروردگار تو نے جو کچھ مجھے عطا کر دیا ہے میں اس کے پر شکر گزار ہوں، شکر بجا لاتا ہوں۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین۔ عطا کے اوپر اب امیر کی شکر گزاری کیا ہے؟ جو طریقے اس میں بتائیں یہ کرنا ہے، شکر گزاری۔ اور اس کے ایک دم اپوزٹ، مد مقابل میں پیغمبر ایوب علیہ السلام کے واقعے کو بار بار مسائب و تکلیف اور مشقت اور امراض کی کوئی حد و انتہا اس مقابلے میں ملتی ہی نہیں مثال۔ اولاد بھی کثیر اولاد، کتنے تھے صحیح تعداد کا ذکر کرنا مشکل ہے، لیکن روایتیں 10 کے اوپر بتلاتی ہیں۔ نرینہ اولاد کا تذکرہ دنیاوی معلومات کے لحاظ سے بھی پیغمبری کے ساتھ ساتھ کئی باغات فلاں مالی اعتبار سے بھی ذریعہ کمی نہیں، ایک ایک چیز ختم کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑے جوان سب بچوں کو تک ایک ایک کو موت بھی دیا۔ سارے سہارے جو ایک عمر کے بڑھنے کے بعد دنیا کے لحاظ سے کوئی بھی شخص جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اولاد جوان ہو کر اس کے لیے سہارا بنتی ہے اور بننا بھی ہے۔ وہ اسباب کو بھی ختم کر دیا، وہ مال و دولت کو بھی ختم کر دیا، اسباب کو، مال و دولت کو بھی ختم کر دیا، حتیٰ کہ ساری قوم سے بائیکاٹ والا معاملہ بھی مصیبت میں لا لیا۔ لیکن آپ نے صبر کو اختیار کیا۔ سورہ 7 کے اندر خاص طور پر اس تفصیل کو ذکر کر پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو ہر قسم کی نعمت سب کو عطا کر کے، ساری چیزیں کر کے یہ بھی اختیار دیا، یہ ہماری طرف سے تم کو عطا کر دیے۔ عطا کر کے ہم حکم دیتے ہیں جس کو چاہے اس میں سے تم دے تو اپنی مرضی پہ جس کو دینا ہے دو، یا اپنے پاس روک کے رکھنا ہے، کیا روک کے رکھنا ہے رکھ لو، اس الفاظ کے ساتھ۔ اور آپ نے جو اللہ کے منشق پورا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ نعم العبد، یہ لفظ بتانا ہے صرف، نعم العبد۔
نعم العبد، سب سے اچھے بہترین اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے آپ بندے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ خوب عطا کرنے کے بعد عطا کی قدر و قیمت نعمت بجا لانے پر ادھر پیغمبر ایوب علیہ السلام کو بھی اس کے پر صبر کرنے کے پر آخر میں اس کو فتوایا کہ نعم العبد، ان کے لیے بھی نعم العبد، ان کے لیے بھی نعم العبد، شکل ان کے لیے الگ، ان کے لیے الگ۔ اب دنیا کی زندگی میں یہی دو شکل